بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ انہوں نے صرف 2.5 سال کے اندر وہ حکومت کر کے دکھائی کہ دنیا آج تک ان پر رشک کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو خلافت سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں گزارا تھا۔ اس وقت اپنے بڑے ٹھاٹ اور باٹ کی زندگی گزاری تھی۔ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے دیر تک وہ مہکتا رہتا تھا۔ کھانے کے بڑے شوقین تھے، نہایت عمدہ، لذیذ اور بہترین کھانے کو کھاتے تھے۔ مگر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ کی زندگی کی ساری آسائشیں آپ نے چھوڑ دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے زندگی گزارنا شروع فرما دی۔ جس وقت آپ خلیفہ بنے تھے، آپ کا حال یہ تھا کہ صاحب خاندان یعنی کہ بنو امیہ نے بیت المال کی سرکاری جاگیر کو ہڑپ کر لیا تھا اور سرکاری مال کو اپنا گھر کا مال سمجھ رکھا تھا۔ بیت المال کے سارے فنڈ سے سب کے وظیفے بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی کے زیور کو بیت المال کے اندر جمع کروایا تھا اور بنو امیہ کی جاگیریں آپ نے واپس لے لی تھی اور ان کا وظیفہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے بند کر دیا تھا۔ یہ مال ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ آپ کی حکومت کا زمانہ اگرچہ صرف 2.5 سال کا ہے، مگر اس چھوٹی سی مدت میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے تھے جو لوگ صدیوں کے اندر بھی انجام نہیں دے پاتے۔ آپ کے زمانے میں عام لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا تھا، مگر اسے کوئی زکوٰۃ دینے والا غریب آدمی نہیں ملتا تھا۔ بنو امیہ خاندان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کئی دفعہ سفارش بھیج کر یہ کوششیں بھی کی تھی اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جائیدادیں واپس کر دے اور ان کا وظیفہ جاری کر دے، مگر آپ جواب دیتے تھے کہ میں نے ان کی کوئی ایسی کمائی نہیں لیے جو انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے سے کمایا ہو۔ جب بنو امیہ کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوئی، ساری چال ان کی فیل ہو گئی، تو انہوں نے ایک غلام کو 1000 دینار دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس غلام کو بلوایا اور ان سے کہا تجھ پر افسوس ہے، تجھے اس کام پر اس نے لالچ دے کر تیار کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کے اندر 1000 دینار دیے گئے تھے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ دینار لے کر میرے پاس آؤ۔ کہ وہ دینار لے کر آیا تو آپ نے ان کو بیت المال یعنی سرکاری فنڈ کے اندر جمع کروا دیا اور اس غلام سے کہا کہ تو یہاں میری کسی ایسی جگہ بھاگ جا کہ پھر میں تیری صورت کسی کو نہ دکھائی دے۔ زہر کا اثر دھیرے دھیرے آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ آپ کی طبیعت رہنے لگی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے آپ کی بیوی فاطمہ اور آپ کا بھائی مسلمہ بن عبد الملک موجود رہتے تھے۔ ایک دن مسلمہ بن عبد الملک نے اپنے بہنوئی عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ نے اس مال سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ہے اور انہیں غریبی کی حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان بچوں کے لیے مال کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ اتنا اچھا ہوتا کہ آپ مجھے یا اپنے کسی خاندان کے آدمی کو ان بچوں کی دیکھ بھال کی وصیت کر کے جاتے۔ آپ کا چھوڑا ہوا مال ان بچوں کی کفالت کر دیتا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے بھی اٹھ کر بٹھا دو اور میرے بچوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب آپ کے بچے سارے آ گئے، جن کی تعداد 12 کی بتاتے ہیں، تو آپ نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اتنے میں آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آپ کا ریش مبارک آنسو سے تر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس حال کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مال بھی نہیں ہے۔
میرے بیٹو، میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے بھلائی اور اچھائی ہی میں چھوڑا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے پاس سے گزرو اور اس کا تم پر حق ہو۔ اے میرے بیٹو، میری دو رائے ہے، یا تو تم دنیا میں غریبی کی زندگی گزار لو اور اپنے باپ کو جنت میں پہنچا دو، یا دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے اپنے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تمہاری دنیا میں آخری سانس تک غریبی کی حالت میں زندگی گزارنا تمہارے باپ کے صرف ایک دن کی جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے۔ اے میرے بیٹو، تم جا سکتے ہو، اللہ تمہاری نگرانی کرے گا اور وہی اللہ تم کو روزی دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کو وصیت فرمائی اور ان سے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور جنتا کا خیال رکھنا، کیونکہ میرے بعد تم بھی تھوڑے دن ہی زندہ رہو گے، اس لیے تم کو اس سے بچنا چاہیے کہ ایسی غلطی کر بیٹھو جس کی بھرپائی نہ ہو سکے۔ جب آپ بیماری سے بالکل نڈال ہو گئے، حالت آپ کی خراب ہو گئی، تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ مدینہ چلے جائے، اور روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی جگہ کھالی ہے، اس میں اللہ کے رسول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ دفن ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے ایک آدمی سے قبر کے لیے زمین کو خریدا اور پھر وصیت کی کہ ان کے کفن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ناخن اور بال رکھ دیے جائے۔ 20 دن بیمار رہنے کے بعد 25 رجب 101 ہجری کو صرف 39 سال 5 مہینے کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے صرف 2 سال 5 مہینے 4 دن حکومت کی۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی زبان پر قرآن پاک کی آیت کریمہ جاری تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا: آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں بڑپن چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ یہ آیت پڑھتے پڑھتے دنیا سے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ہی پیارے واقعات پڑھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لے، نماز کا اہتمام کرے، دعا میں یاد رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔